बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और नए जज्बे नई उमंग के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई और हमेशा आपको दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। जब मैं कहती हूँ ना एक दूसरे का ख्याल रखें, जब अपनों के साथ रहें तो फिर वो आपकी अपनी फैमिली हो गई, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखें ये वो लोग हैं जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, जिसमें हमारे पड़ोसी आ जाते हैं, जिसमें हमारे दोस्त अहबाब आ जाते हैं, इसमें हमारे ऑफिस के कलीग्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये वो हल्का अहबाब है जिनसे हमारा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होता, खूनी ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इंसानियत का ताल्लुक़ होता है। और इस वक्त जब हम अपने हमेशा मैसेज जब बात करती हूँ तो बात हो रही है, स्टार्ट जब मैं करती हूँ तो आपसे ये दुआ शेयर करती हूँ। लेकिन एक और बात बताऊँ कि जब हम अपना मैसेज, जब मैं आती हूँ और एक मैसेज शेयर करती हूँ तो आज बहुत खूबसूरत मैसेज ये है कि कल मेरा एक इवेंट में जाना हुआ और बहुत अच्छा लगा आईजी सिंध साहब से मिलके और डॉक्टर सैयद कलीम इमाम। यकीन करें सलाम पेश करने को दिल करता है तमाम फोर्सेस को, ख़ास तौर पे जब मैं जिस जगह पर मौजूद थी तमाम पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग थे और बहुत अच्छा लगा उनके दरमियान। और मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया सैयद कलीम इमाम साहब से, मैंने कहा सर प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग डिफरेंट सेमिनार्स तो इनेकाद करते हैं, आप लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में जाकर हमारे बच्चों के दरमियान, क्योंकि हम लोग हमेशा पुलिस के डिपार्टमेंट को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। देखिए हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो हर पर्सन तो बुरा नहीं होता ना, हम कुछ करेक्शन तो कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन किया कि आप प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के कुछ लोग वहाँ जाके बच्चों को एक मैसेज दें और उनके दरमियान इन्वॉल्व हों, तो हम एक दूसरे से इंट्रैक्शन हो, हम एक दूसरे से इन्वॉल्व हों और हमें पता चले कि पुलिस का डिपार्टमेंट क्या करता है और उसमें वुमेंस क्या कर रही हैं और जो है सारे लोग किस तरीके से काम करें। तो बच्चों में भी एक शौक़ पैदा होगा, तो उनको पता चलेगा हमारे मुल्क का इदारा क्या काम करता है। जिस तरह हम फोर्सेस को देखते हैं तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को देख के हमारी यूथ के अंदर भी एक इंस्पिरेशन, नेगेटिव पॉइंट ना जागे बल्कि एक इंस्पिरेशन जागे। तो उनको मेरा ये सवाल बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा ये पॉइंट बहुत अच्छा है और हम ज़रूर इस तरह भी करेंगे। फिर बात और इन्होंने की कि जब उन्होंने स्पीच की तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सवाल किया कि सबसे जो है बड़ा अल्फाज क्या है। किसी ने कहा नॉलेज, के NOWLEDGE, नॉलेज नहीं, वो एक बड़ा वर्ड्स आता है ना, इस तरह किसी ने कहा साइकोलॉजी, किसी ने कहा क्या, लेकिन उन्होंने कहा सबसे बड़ा ये उन्होंने, क्योंकि वो डिफरेंट माशाल्लाह कंट्रीज़ में उनको बैनुल अक़वामी अवार्ड भी सब जगह उनका जाना हुआ, तो उन्होंने कहा जब इस वर्ड्स की बात आई तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा वर्ड है स्माइल, मुस्कुराहट। जी हाँ, ये मुस्कुराहट की कोई कॉस्ट नहीं होती है। एक छोटा सा एक मुस्कुराहट, जब हम किसी को थोड़ा स्माइलिंग फेस देते हैं, अस्सलाम वालेकुम, तो चेहरा होता है, तो सामने वाला कितना भी स्ट्रेसफुल हो तो कहता है वालेकुम सलाम, और उसका थोड़ा सा कैसी तबीयत है आपकी। तो ये क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैंने सीखा, देखें कभी भी आप कहीं जाते हैं ना, सीखते हैं कुछ ना कुछ। मैंने ये सीखा कि मैंने जब आईजी साहब से मिली, एक तो उनका बहुत बिहेव बहुत अच्छा था, उनके तमाम कोलीग्स जो एडिशनल आईजी थे, कुछ वुमेंस थी, मुझे सब बहुत अच्छा लगा। मैं फौजिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे फौजिया तारिक जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने इवेंट में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलवाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ और हमें जाना चाहिए, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। तो मुझे उनका इस इवेंट में जब उन्होंने ये मैसेज शेयर किया कि एक बड़ी डेजिग्नेशन वाला बंदा क्या कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं, लेकिन सबसे कीमती वर्ड और सबसे बड़ा वर्ड यानी कि सबसे बड़ा अल्फाज है कि मुस्कुराहट बिखेरें। तो मैं आपके अपने घर में प्लीज़ एक दूसरे से थोड़ा सा, जब घर में कोई आप एक दूसरे से मिलें, मियाँ बीवी, बहन भाई, बच्चे, तो बच्चों को और सब एक दूसरे से ज़रा स्माइलिंग से अस्सलाम वालेकुम कैसे, वो ना चाहते हुए भी आपसे बात करेगा। तो ये आज का मैसेज है। और उसके बाद एक बहुत ही हमारे दरमियान मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ आने वाले हैं, थोड़ा सरप्राइज़ है ना, तो वो इंशाल्लाह भी हम ब्रेक के बाद उनको ज्वाइन करेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी. आपने ये शेर सुना होगा, एक सॉन्ग है ना, उसके अंदर है ढूंढते फिरोगे मुल्कों मुल्कों, ढूंढते फिरोगे मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम. कुछ लोग बहुत कीमती होते हैं, कुछ लोग उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उन जैसा काम करने की भी कोई कोशिश करें उन जैसा नहीं हो सकता. तो हमें ऐसे अनमोल हीरे मोतियों का हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन हम लोग कदर नहीं करते. और कदर कब आती है? जब वो हमारे दरमियान नहीं होते और वो कहीं मूव कर जाते हैं. फिर हम कहते हैं उन जैसा होता तो कितना अच्छा होता, आज वो होते तो कितना अच्छा होता. कुछ लोग तो जाने दुनिया से जाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग मौजूद होते फिर भी हम उनको अहमियत नहीं देते और फिर हम उनकी कदर खो देते हैं और फिर परेशान होते हैं. ऐसा हमने बहुत कुछ फेस किया है. लेकिन मुझे यहाँ पर कहते हुए भी बड़ा दिल भी दुखता है कि बहुत ही हमारे लिए एजाज़ की बात होती है कि ऐसे लोग जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो बहुत ही कैपेबल होते हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते और फिर हमें बाद में बहुत सारी तकलीफ़ें भुगतनी पड़ती हैं. और हमारे मुल्क में ऐसे फ़ख्रे पाकिस्तान, ऐसे कीमती लोग मौजूद हैं, यकीन करें बहुत दुख होता है कि हम लोग उनको जज नहीं कर पाते और बाद में बहुत परेशान होते हैं. तो आज मेरे दरमियान इट्स ऑनर टू मी, मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में मेट्रो 1 पर वो तशरीफ़ लाए हैं और मैंने उनके साथ कहा मैं आपके साथ एक इंटरव्यू लूँगी एक्सक्लूसिव. ये करंट अफेयर नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी दिल की बात हमसे शेयर हो और हम अपनी दिल की बातें आपसे करें. और हमारे दरमियान कॉलर्स भी होंगे और अगर आप चाहें तो लाइव कॉल, क्योंकि ये लाइव शो है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. तो किसकी बात करती हूँ मैं, उनके बारे में कुछ लफ्ज़ कहना चाहती हूँ. लफ्ज़ तो मेरे छोटे हैं, वो बहुत बड़े हैं. सियासत को इबादत जानते हुए इंतहाई सदाकत से फ़राइज़ अंजाम दिए उन्होंने. सियासत अदा करते हुए वज़ीर सनत और तिजारत रहे, वज़ीर सकाफ़त रहे, वज़ीर दाखिला रहे, खूबसूरत शायर, बिल्कुल कई किताबों के खालिक भी हैं, इल्मी और अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले, ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अरब में बसर हुआ. वज़ीर हो या ना हो, यानी कि कुछ ज़रूरत नहीं है सीट की. जी हाँ, वज़ीर हो या ना हो, हर वक्त अपने हम वतनों के साथ खड़े रहना बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है. किसी को एक होप होती है ना, मैं उसको आवाज़ दूंगा मेरे साथ आ जाएगा. ये उनके अंदर कैपेबिलिटी है. अच्छा जी, हर शख्स को वतन से मोहब्बत का दर्स देना. तो मैं अब अगर मैं उनके बारे में, अभी मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, तो मैं बोलूँगी तो उनका तारुफ अगर इसी तरह होता रहा तो मैं उनको बात करने का मौका नहीं मिलेगा. तो आज के हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान खुसूसी हैं रऊफ़ सिद्दीकी साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. आपने तारुफ बहुत ज़्यादा करा दिया, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं, बनने की कोशिश करता हूँ. नहीं सर, मैं एक बात बताऊँ, ये मैं आपको दिल से बताऊँ, मैं यूथ के इवेंट्स करती थी, ठीक है, और आपसे मुलाकात भी हुई और आपका ऑफिस भी जाना हुआ. तो आपका जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन, आप यकीन करें इतना हम्बल स्टाइल में आपका मिलना, जिस पर्सन को नहीं जाना, आपको क्या पता मैं कौन कहाँ से आई हूँ. मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स था यूथ का और मैं आपको बुलवा रही थी. मैंने कहा यार इंटरप्रेन्योर्स, तो आपने कहा मैं ख़वातीन के इवेंट्स में कम जाता हूँ, लेकिन हम आपको सपोर्ट कर लेंगे. तो ये आपकी एक, मैं कहती हूँ फिर मैं यहाँ से बात निकलती है ना सर, ये तो कुछ नहीं है, ये कोई भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है. वर्ड ये पेपर मेरे लिए इस काबिल नहीं है. वो लफ्ज़ मैं कहती हूँ कहाँ से वो ढूंढ के लाऊँ जो आपकी तारीफ़ के लिए मुकर्रर किए जाए. अल्लाह का एहसान है सारा. अच्छा, अभी हम अपने मुल्क की बात करें और इस वक्त जो कराची का हालात चल रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि हम सोच रहे थे कि ये अब बूस्टअप होगा, इस होप के साथ थे हम कि अब इसके अंदर कुछ, क्योंकि पिछली अगर हम कहेंगे कि जिनके पास एक ज़्यादा कम्युनिटी में, जैसे हम कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी के पास एक इक़्तिदार ज़्यादा था, तो काफ़ी टाइम 70 की दहाई हो गई. लेकिन अब हमें थोड़ी सी होप के चले अभी चेंजेस आ जाएंगे. लेकिन आपकी दौरे हुकूमत में कुछ तब्दीलियाँ थीं और अच्छी थी, पॉजिटिव थी. तो लॉ एंड ऑर्डर्स का अब क्या हालत है? कल आईजी से मुलाकात हुई, उनका मैंने भी मैसेज भी शेयर किया. तो उन्होंने जो एक क्वेश्चन हुआ था कि अभी भी जो चोरियां और ये हो रही हैं वारदातें, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक दिन के लिए कामयाबियां हासिल करके ये समझ लें कि 10 साल वैसे ही रहेगा, तो ये कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं, कोई पुल तो बनना नहीं है कि बन जाए तो 20 साल चले. ये तो डे टू डे और आवरली बेसिस के ऊपर इसको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है. और फिर ऐसे अफसरान और ऐसे जवान, उनकी हर जगह पे
ہر وقت موجودگی وہ اس کو مینٹین کر کے رکھتی ہے. لا اینڈ آرڈر بے حد خراب اس سینس میں کہ چوریاں, ڈکیتی, اسٹریٹ کرائم, اور یہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہے کہ لگتا ہے کہ ایک منظم طریقے سے لوٹا جا رہا ہے شہر کو, یا جہاں پر بھی ہے. آپ کو تو بہت بہتر پتا ہوگا, وزیر قانون رہ چکے ہیں نا, وزیر داخلہ تھا, وزیر داخلہ بھی رہ تو چکے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کہہ دینے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اپنا سمجھیں گے اس ملک کو, اس میں اپنا پن ہوگا, تو آپ پھر پرفارم کریں گے. بہت اچھی بات کہی. دیکھیے خاص طور پہ پولیس, بالکل اس کی تربیت میں یہ بات انجیکٹ ہونی چاہیے کہ وہ خوف خدا کی بنیاد پر کام کریں. اوکے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک گلی میں, ایک محلے میں 10 ڈکیتیاں ایک ہی انداز سے ہو رہی ہیں, تو اس کے اندر ضرور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی ملا ہوا نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. ایک چور کو کیا پتا کہ وہ کس جگہ ڈکیتی کرنے جا رہا ہے, اس کو کیا ملے گا, وہ ایسے رینڈم تو جاتے نہیں ہیں. صحیح کہا, بالکل ٹھیک کہا. پھر جو 90% ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو نوکر ہیں انوالو ہوتے ہیں, وہ انوالو ہوتے ہیں. یہ اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں تو یہاں کا کرائم ڈفرینٹ ہے حیدرآباد کا, نواب شاہ کا, سکھر کا, یا کسی اٹھٹ موری کا. اچھا, آپ کے کہنے کا مقصد ہے پری پلان کام ہوتا ہے, ایسے کبھی بھی ظاہر پتہ ہے کہ ہیوج اماؤنٹ کسی گھر سے نکل رہا ہے تو کسی کو معلوم تو ہے. ایسی تو ہے نا, ایسا تو نہیں, 3-4 لوگ ملے. ایسے کیسے دروازہ کھول کے کوئی اندر چلا جائے گا جہاں سے وہ کچھ بھی نہیں ملے, یا 1000-2000 روپے کی چیزیں ملے, وہ تو جب پتہ چلتا ہے تو لاکھوں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اوکے. پھر اوپر کی جو کمانڈ ہے اس کے اثرات نیچے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جوان جو سڑک پہ کھڑا ہے وہ اگر بہت زیادہ ایگریسو ہو رہا ہے تو ایک آدھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنی سیریل کے ساتھ اور ایک سیریز کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو وہ پھر اپنے اوپر کے افسر کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ بھی ایسے ہی ہے تو تھانے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جائے پناہ کی طرح ہونا چاہیے, نہ کہ عقوبت خانے کی طرح کہ لوگ جاتے ہوئے ڈریں یا وہ پولیس کو دیکھ کے اور خوفزدہ ہو جائے. مجرم تو خوفزدہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن عوام اگر خوفزدہ ہو تو سمجھ. کل ایک واقعہ ہوا ہے, ایک انسپیکٹر غوث عالم کا, ایک بہترین آفیسر, بڑا اچھا آفیسر, میں جانتا ہوں اس کو گولیاں ماری گئیں اور وہ وہیں بیٹھا رہا گاڑی کے اندر خون میں لت پت. ہاں, یہ ویڈیو میں وائرل ہوئی ہے, باقاعدہ وائرل ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی لے جانے کے لیے اس کے منہ سے مستقل بلڈ جو ہے نا بہت اسپیڈ سے نکل رہا ہے. کتنی دیر تک آوازیں اس میں آ رہی ہیں کہ حوصلہ رکھنا, لیکن لے کے کوئی نہیں جا رہا. یہ اتنا الارمنگ. میں سمجھ رہی ہوں وہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ خوف کس کا تھا, پولیس کا تھا, کہ کہیں وہ بندہ کہے کہ میں اگر اس کو لے کے چلا جاؤں ہاسپٹل تو وہ مجھے ہی نہ کہیں دھر لے. ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں, میں سمجھ رہی ہوں ایسے ہی ہوتا ہے, اور اتنا بھیانک طریقے سے کہ جب کوئی نہیں ملتا تو اسی کو پکڑ لیتے. تو آپ بتائیے کہ خوف کی یہ فضا اگر آپ قائم رکھیں کتنے دن تک کروڑوں لوگوں کو, ورنہ دیکھا جائے تو ایمبولینس کا کون ویٹ کرے, اس کو سائڈ پہ کر کے اسی کی گاڑی خود ہی لے کے جائے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک واقعہ اتنا الارمنگ ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ پولیس, عدالتیں اسی کو ایک گواہ بنا کے یا ملزم بنا کے پیش کرے گی, پھر وہ اپنی نوکری سے بھی جائے گا, تھریڈ الگ ملیں گے. یہ آئی جی صاحب کو اس کے لیے باقاعدہ کلاسز لینی چاہیے اپنے افسروں کی, کہ تھانے جائے پناہ ہو بجائے اس کے کہ خوف کی علامت بن جائے. اور ایسا ہے, اس کو آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل. یہ صرف کہہ دینے سے کہ نہیں جی ہم, میمن صاحب کا بھی ایک ٹی وی پہ چل رہا تھا, میمن صاحب بہت اچھے آفیسر ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے. یہ تو دنیا کا قانون قاعدہ ہے کہ جو جس کا ساتھ دے گا, لیکن آپ کا ساتھ دینے سے پہلے جو نیچے اس ہمدرد کا, اس نیکی کا کام کرنے والے کا حشر ہوگا, وہ کون؟ اس کے لیے ایک مربوط پالیسی ہو اور وہ ہر وقت نظر آئے. میڈیا کو آپ آن بورڈ لیں, میڈیا کو اپنا دشمن سمجھیں گے
تو جو اوپر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے اپنے دور میں آپ کے سارے چینلز تھے, کسی کے اوپر پابندی نہیں تھی کہ وہ تھانے نہ جائے, کسی کے اوپر یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ وزیر داخلہ پہ کرٹیسائز نہ کرے, اور جب ہوتا تھا تو میں خود ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن اگر باسز کے پاس میڈیا کے تھرو آ رہی ہے, پھر آپ کراس چیک کر لیں اور پھر آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ جائیں. لیکن اس زبانی جمع خرچ سے کیا ہوگا, انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جس کو یہی نہ پتہ ہو کہ میں کل تک اس پوسٹنگ پہ بیٹھا ہوں گا, پوزیشن پہ بیٹھا ہوں گا, پرسوں مجھے کوئی اٹھا کے ادھر پھینک دے گا. اچھا, آپ میری اس بات سے بہت ایگری ہوں گے. ایک کوشچن میں کر رہی ہوں کہ اس دن بھی کسی نے, یہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہی سوال ہے, کہ کیا اکثر ہمارے جو سندھ میں جو حکومت پہ جو سیٹس پہ بیٹھے ہیں وہ یہاں سے ریلیونٹ نہیں ہے, ان کا ووٹ بینک یہاں کا نہیں ہے. آپ ایگری ہوں گے اس بات؟ بالکل ہے, بالکل. ان کا یعنی کہ انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لیکن وہ یہاں پر حکومت کر رہے ہیں, تو یہ کیا رائٹ ہے؟ دیکھیے, سب سے بڑی خرابی اور خطرناک بات جمہوریت کا وائلیشن ہے. ٹھیک ہے, جس جگہ سے جو ووٹ لے کے آئے ہیں, اختیار اور اقتدار ان کو دیں تو اس کے نتائج بہت اچھے آتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو اون ہی نہیں کر رہے, آپ رہتے کہیں اور ہیں اور حکمرانی آپ یہاں پہ کر رہے ہیں, قطع نسبت سے آپ یہاں پہ الیکشن لڑیں, یہاں سے آپ جیتے, تاکہ اس کو احساس تو ہو کہ میں اس علاقے کا ایم پی ایم این ہوں, مجھے یا عوام مجھ سے پوچھیں گے. بالکل ٹھیک. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے بڑے جاگیردار, وڈیرے اور سرمایہ کار وہ منتخب نمائندے بنے ہوئے ہوں, وہ تو ہاتھ ملانا توہین سمجھتے ہیں ایک عام آدمی کی, ماں سوائے الیکشن کے دنوں میں, اور ہاتھ ملا بھی لیتے ہیں الیکشن کے دوران, ماں سوائے الیکشن کے دنوں میں. ہاں, اور پھر گھر جا کر لکس سے آدھے گھنٹے تک ہاتھ دھوتے ہیں کہ پتہ نہیں کن کن لوگوں سے ہم نے ہاتھ ملایا اور کتنی بیماریاں ہم ساتھ لے کے آئے. یہ انسان کو, میں نے تو بیٹھا, میں نے تو دیکھا ہے. اچھا, ایک اور بات بھی, یہ لوگ الیکشن کے دوران تو خوب ایریاز میں سب لوگ جاتے ہیں, اس کے بعد کہیں نظر ہی نہیں آتے, یوں ڈھونڈو, پھر گانا کچھ اس میں بھی یہ جیتتے نہیں ہیں. اچھا, یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر منتخب ہو کے آتے ہیں, اس کے ووٹ چھین لیے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی, 70 سالوں سے وہی نالے بھرے ہوئے, ہر کوئی یہ پرسن آ کے کہتا ہے جی یہ اب ہم لوگوں کو آپ نے جتوا دیا تو ہم یہ کام کر دیں گے. اس سے پہلے بھی تو آپ کی بھی دور حکومت تھی, آپ لوگوں نے کیوں نہیں کام کروایا؟ اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک, یار یہ تو میں کہتی ہوں یہ تو عوام بڑی بے وقوف ہے, یہ تو میں یہ کہوں گی, یقین کریں. ایسا نہیں ہے عوام, با خدا مجھے سمجھ میں نہیں آتی. انہی نالوں پہ میں تو وہ شعر پھر آپ کچھ شاعر بیٹھے, انہی پتھروں پہ چل کر آنا چاہو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے والی بات. ایسا ہے کہ دیکھیں بہت زیادہ ہم کام نہیں کر سکے جو ہم کر سکتے تھے ہمارے اپنے دور میں, لیکن ہم نہیں آپ لوگوں کے تو ہم نے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم ایک پارٹ تھے گورنمنٹ کے, اور جتنا اختیار ملا رات دن محنت کر کے, صرف کراچی نہیں, سندھ کے تمام شہروں میں, صرف کراچی, حیدرآباد اور نواب شاہ جو ہمارے پہ ٹھپا لگا ہوا ہے, صرف وہی نہیں. آپ یقین جانیں کہ میرے اپنے دور میں ایز اے ہوم منسٹر ایک ٹریڈ ہے جو کراچی سے چلتی ہے اور ہائی وے سے جاتی ہے, اور تو یہ سب لٹ جاتے تھے, کانوائے چلتے تھے راتوں کو. اچھا, ہاں, سراب گوٹ پہ سارے کانوائے کھڑے ہوتے تھے, پھر پولیس کی موبائل ان کو پورے شہر در شہر اور پورا سندھ کراس کرایا کرتی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو اگر ٹریڈ ہی ختم ہو جائے گی تو یہ نوکریاں کہاں سے ملیں گی لوگوں کو, کیسے؟ تو اس کو فوکس کیا اور ایک آپریشن کیا, اور اتنا سکسیزفل آپریشن کیا کہ پورا آپ کا ہائی وے, آلٹو پہ بیٹھ کر ایک فیملی جاتی تھی, کسی کی مجال نہیں تھی, اس کو لوٹ لے. ہائی وے کرائم زیرو کے اوپر آ گیا تھا, بینکنگ کرائم زیرو پہ آ گیا تھا. کیا تھا, میں کوئی ڈنڈا لے کے تھوڑی گھوم رہا تھا. بات یہ ہے کہ آپ لا بنانے پڑتے ہیں تھوڑے سے, لا تو سب ہے, رولز کو امپلیمنٹ کرنے والے کون ہیں؟ آپ اٹھا کے لے کے ایسے لوگوں کو لائیں گے, ایک ایسا ایسا لگا ہوا ہے, لگا دیں آپ جس کو اپنے علاقے کے تھانے کے علاوہ باہر نکل جائے, اکیلا چھوڑ دے تو واپس تھانے نہ آ سکے. اس کو تو علاقے کا ہی نہیں پتہ نا. اور پھر ان کو اتنی آزادی دے دینا, اور پھر آپ مزور انسانیہ کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ یہ روزانہ خبریں آپ کی چلتی ہیں کہ پولیس کی یونیفارم میں اور فلاں کی یونیفارم میں
ایک جعلی آدمی کھڑا ہو کے لوگوں کو لوٹتا رہا. وہ 1000-1500 افراد کو جب لوٹ لیتا ہے تو پھر ایک دن وہ پکڑا جاتا ہے کہ جی یہ اپنے آپ کو حساس ادارے کا کہہ رہا تھا. جعلی سے یاد آیا, آپ نے جعلی پیروں کو بڑا پکڑا, کیا چکر ہے, تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے یہ اب پھر بہت بڑے پیمانے پہ دیکھیے اتنا خطرناک یہ سبجیکٹ ہے, اس نے ہزاروں گھروں کو برباد کیا. اور خاص طور پہ میں ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ وہ بڑی متاثر ہو جاتی ہیں اور وہ جاتی ہیں, ان کو الف کا نام بھالا نہیں آتا. میں نے تو بڑی اس کے اوپر ریسرچ کی اور پھر پاکستان میں اور اس سب کانٹیننٹ میں کوئی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان جعلی عاملوں کاملوں کو پکڑے, کیونکہ سب ان سے ڈرتے تھے. تو اور حالت یہ تھی کہ یہ تو خود ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بابوں کے پاس جاتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ کم وقت کو کچھ نہیں آتا. سر آپ کے لیے کالر ہیں, بات کریں گے, ہمارے پاس ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سبھی, کیسی یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی یحییٰ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ رؤوف بھائی کو بہت سلام ہو, آپ نے تو ماشاءاللہ اتنی ان کی تعریف کی ہے کہ مطلب یہ کہ اور ان کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ اتنا ایکسپلین کیا بڑے اچھا لگا مجھے بھی. دیکھیے بات یہ کہ رؤوف بھائی کی سیاست پر میں یقین کرے کوئی بات نہیں کروں گا, مجھے ان کی جو پرسنالٹی کا جو اصل حصہ لگتا ہے نا وہ ان کی ادب اور ثقافت اور شاعری سے محبت ہے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارا خاصہ یہی تھا, ہماری جو زبان اہل زبانوں کا خاصہ یہی تھا کہ شاعری اور اچھے لکھاری, اچھے مصنف. رؤوف بھائی آپ تو آپ چیز کو سمجھتے ہیں, لیکن مجھے جو دیکھیں جو شہر کی حالت ہے وہ تو ہر کوئی کہہ ہی رہا ہے, میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس دور کے اندر کوئی ادبی محفلیں ختم ہو گئی ہیں, کوئی مشاعرے اس طرح کے نہیں رہے جو آپ کے دور میں ہوا کرتے تھے. لوگ جو ہے بس ایک فائرس کے جو ایک اعداد و شمار کے چکر میں پڑ گئے. میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے رؤوف بھائی کہ ہمارے جو ہم کس کو اس طرح ریوائو کیسے کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے بچے شاعری سے دور ہوتے ہیں, ہمیں اردو ایسے ہمارا بن گیا ہے جیسے کوئی ہم زبردستی پڑھا رہے ہیں. یہ اتنی خوفناک بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. جب آپ اپنی شناخت اپنی زبان کھو دیتے ہیں تو سب کچھ کھو دیتے ہیں. تو میرا تو یہ کیونکہ میٹرو اس میں بہت کام کرتا ہے, میٹرو یہ ہماری سبھی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ تو بڑے سخت دل سے ہی کام کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو لاتی ہیں پلیٹ فارم پہ, اور مطلب اس طرح لوگ نہیں کام کر رہے. میرا صرف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ادب و ثقافت کی ریوائول کے لیے ضرور کچھ کریں, یہ میرا کہنا ہے. تھینک یو سو مچ رؤوف بھائی. بہت شکریہ. جی پہلی بات یہ ہے کہ ایک پاکستانی نیشنلزم اگر بنانا ہے تو یہ حکومت اور حکمران نہیں کر سکتا. یہ کام اس قوم کا عالم, دانشور, اہل علم, قلمکار ہی کر سکتا ہے. یہ جو مشاعرے ہوا کرتے تھے یہ علمی اور ادبی مراکز ہوتے تھے جو ہر دوسرے محلے میں اور گھر میں ہوا کرتے تھے. جب میرے پاس یہ وزارت آئی تھی کلچر ٹورزم تو میں نے پورے سندھ میں, کیونکہ اتنی خلیج بڑھ گئی تھی سندھی اور اردو اور مہاجر اور سندھی اور پنجابی اور پٹھان, تو میں نے کہا کہ یار یہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس نفرت کو انہی علمی مراکز کو دوبارہ اجاگر کرایا جائے. تو سندھی اردو مشاعرے میں نے کند کوٹ میں, کشمور میں, لاڑکانہ میں, نواب شاہ میں, کراچی, ہر جگہ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ برس کے بعد آ کے وہ دیکھنے آئے تھے کہ مشاعرے ہوتے کیا ہیں. تو اس کو میں نے شروع کرایا تھا تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوا. اب اگر یہ علمی ادبی محفلیں نہیں ہوں گی تو بچے ہر وقت نیٹ کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے نا, تو جو نیٹ ان کی جو واٹس ایپ اور یوٹیوب اور گوگل ان کی شخصیت بنا رہا ہوگا وہ ماں باپ کی شخصیت تھوڑی بنے گی اس میں تو ان کی شخصیت بن رہی ہوگی. تو یہ اردو بھی نہیں بول پاتے, یعنی کہ آپ یحییٰ کی بات سے ایگری ہیں کہ واقعی وہ کہہ رہے ہیں مسنگ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا خلا ہے جو ملک اور قوم کو آگے چل کے نقصان دے گا. کیونکہ دیکھیے ہمارا تو ایک وقت ہم نے گزار لیا, اب یہ جو نوجوان ہیں, جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں اسکول جاتے ہوئے کہ یہ مستقبل ہے ہمارا, لیکن ہم اس بات کے اوپر مجرم ہیں اور حکومتیں مجرم ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ان بچوں کو ایک بہترین انسان بنانے میں کوئی کردار نہیں کیا. جو گوگل بتائے گا وہ چلیں گے وہ. اچھا, علمی ادبی کی بات ہو رہی ہے, آپ کے یہاں پہ اتنی ساری ماشاءاللہ کتابیں بھی موجود ہیں, اپنے شاعری کا بڑا ذوق ہے, کچھ اچھا سا شعر, کچھ غزل, جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یہ میں سنانا چاہتا ہوں. میں یہ کشمیر کے ان ماؤں بہنوں کے نام مقبوضہ کشمیر کے جو اس وقت اتنے عرصے سے قید ہیں اور ان کی چیخیں, ان کی آہیں, اس پس منظر میں یہ اللہ جس کو ہدایت دے اور جس کو واقعتاً اور حقیقتاً, میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جب خوف خدا کے ساتھ آپ کام کریں گے تو پھر آپ کو سب اپنے جیسے لگیں گے.
اور کون کیا آئے گا یار. کتنے دن ہو گئے ہیں وہ قید ہوئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے. اس کے اوپر میں نے ایک نظم بھی کہی تھی لیکن چلیں وہ کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ سہمی ہوئی خاموش فضا ہے سوچ پہ جیسے پہرے ہیں. سہمی ہوئی خاموش فضا ہے سوچ پہ جیسے پہرے ہیں. میری زباں پہ حرف نہیں یا دنیا والے بہرے ہیں. اور کس کو آنکھ کا دریا کرتے کس کو رکھتے سینے میں. کس کو آنکھ کا دریا کرتے کس کو رکھتے سینے میں. دل پر جتنے زخم لگے ہیں سب کے سبھی گہرے ہیں. اور خواب سجا کر میری آنکھیں ایسے خون رلاتی ہیں. خواب سجا کر میری آنکھیں ایسے خون رلاتی ہیں جیسے مقتل میں سب چہرے میرے اپنے چہرے ہیں. نام شہیداں کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ اپنی ہے. نام شہیداں کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ اپنی ہے. اونچے قد مضبوط بدن اور سب کے رنگ سنہرے. تو کشمیر کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا صاحب اقتدار سے اور صاحب اختیار سے اور صاحب ثروت سے اور ایک ایک پاکستان کے فرد سے کہ تمہارے بازو میں اہل کفر نے تمہارے 80 لاکھ سے زائد تمہاری سرحد کے ساتھ جڑے ہوئے. وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے تھے تم اپنے آپ کو پاکستان کہتے تھے. ان کے اوپر یہ قیامت توڑی گئی. تم نے کیا کیا؟ یہ اس کا جواب میٹرو کو بھی دینا ہوگا. اس کا جواب جیو کو بھی دینا ہوگا. ایئر وائی کو بھی دینا ہوگا. ایکسپریس کو بھی دینا ہوگا. سما کو بھی دینا ہوگا. صاحب اقتدار کو بھی دینا ہوگا. صاحب اختیار کو بھی دینا ہوگا. ہر وہ شخص جو اس وقت اس کا بھرپور کردار انجام نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پوچھنا تو پڑے گا. آپ مجھے بتائیے کہ 9 لاکھ سے زائد ایک مشرک فوج قابض ہے ایک ایک گلی پر. وہاں کیا قیامتیں ہو رہی ہوں گی. تو ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی اور میرے پاس ایک بہت پیاری سی ایک کتاب ہے اور رؤوف صدیقی صاحب نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے لکھی ہے اور یہ ہے سیرت خیر البشر اور یہ 3D پر بنی ہے. اور میں جب ان سے پوچھوں گی تو یہ بتائیں گے. ویلکم اگین سر. السلام علیکم اگین. میری پاس اتنی پیاری سی کتاب ہے اس کو دیکھ کے اتنا اچھا سا لگ رہا ہے. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے نا. یہ سیرت خیر البشر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اور یہ انگلش لٹریچر میں یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کا کور 3D پہ ہے. اور یہ میں نے جیل میں لکھی تھی. مجھے انہوں نے جرم بے گناہی میں جیل میں ڈال دیا لیکن آپ یقین کریں کہ یقین ہے نا اس کے اوپر. ہاں یہ امر ربی تھا اور یہ اللہ رب العزت نے جیل بھیجا تھا. ان لوگوں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جیل بھیجتے. مجھے کام کروانا تھا مجھے ہاں یہ کام کرانا تھا اور اللہ رب العزت. تو یہ 3 زبانوں میں اردو عربی انگلش میں اور سعودی عرب اور عرب امارات میں میرے خیال میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو اس کتاب کو انہوں نے نو آبجیکشن دیا. پھر ابھی مراکش کے وزیر اعظم کا بھی خط آیا. تو اس کے جملہ حقوق میرے اور میرے خاندان کے میرے بچوں کے نہیں ہیں یہ امت کے ہیں. اور اس کے اندر جو تاریخ ہے اور جو واقعات ہیں وہ بڑے مستند ہیں. اور اس پر اس کتاب میں تبصرہ علامہ طاہر جوہری جیسی عظیم ہستی نے کیا. مفتی نعیم صاحب نے سلفی صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا. پروفیسر رفیق اختر صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اس میں ہوا. اور اس کا مقدمہ لکھا ہے کلید بردار خانہ کعبہ شیخ صالح الشیبی. تو اور یہ ہے اور میں اس وقت یہ ڈنمارک میں اور نیوزی لینڈ میں اور خاص طور پہ مجھے گفٹ نہیں کریں گے آپ؟ میں بالکل یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. جزاک اللہ. اللہ از آنر ٹو می سر. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اور یہ دوسری کتاب تاریخ بیت اللہ اس کو ضرور پڑھیے گا. ہاں اور یہ تاریخ بیت اللہ
یہ 1400 برس میں اس موضوع پہ خاص طور پہ یہ پہلی کتاب ہے. اور ہاں یہ 8-9 برس اصل میں وہ تعریف جو جتنی آپ نے کی تو میں یہ سوچا تھا کہ میں مرحوم ہوں یا میں ابھی زندہ ہوں. اصل میں میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ تو ہر جگہ پہ میں یہ اس لیے تعارف کرا رہا ہوں کہ یہ لوگ پڑھیں اس کو. اچھا ہماری درمیان ایک کالر ہے آپ کے لیے. اچھا ہیلو السلام علیکم رخسانہ. ہیلو ہیلو جی. آپ بات تو اس پہ یہ اچھا میں چاہوں گی آپ اس کیمرے پہ دیکھ کے بات کیجیے. اچھا یہ جو تاریخ بیت اللہ ہے یہ اس پر تمام دنیا کے سربراہان نے خاص طور پہ وائٹ ہاؤس سے باراک اوباما نے اور یہ بات کا خیال رکھا کہ کوئی پروٹوکول نہیں بلکہ اپنے دستخطوں سے اس کتاب کو پڑھ کے انہوں نے بھیجا تھا جو میں نے اس کا حصہ بنایا. پھر فرانس کے کوزی اور دیگر غیر مسلم سربراہان نے بھی. تو یہ ضرور پڑھیں, یہ ربط ضرور رہنا چاہیے کہ خانہ کعبہ جو ہمارا مرکز اور ہمارے اس کائنات کا سب سے حسین سمت ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, یہ اس کے اوپر ہے. باقی میری کتابیں کچھ اتنی اہم نہیں ہیں, وہ سب ایسی ہی ہیں. یہ 2 کتابیں بہت اہم تھیں. اور اس کا سیرت خیر البشر کے بارے میں بتاؤں کہ ڈنمارک سے ایک ڈیلیگیشن تھا, وہ مجھے مدینہ منورہ میں ملا. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہ انگلش ورژن ملے تاکہ ان لوگوں کو تک یہ کتابیں پہنچائی جائیں جو خاص طور پہ ان ممالک میں اینٹی اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھ رہے تھے. تو یہ کتابیں جب ان تک پہنچی اور ان لوگوں نے لڑکوں نے لے آ کے دیا تو انہوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. اس کا سارا اجر, اس کا سارا عمل یہ پوری امت کے لیے ہے. اور آپ دیکھیے سوائے سے زمانی جمع خرچ کرنے سے کوئی اللہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا. یہ آپ کی عمل, آپ کی کوششیں ہونی چاہیے. آپ کو دکھ اگر ہے تو اس دکھ کا اظہار آپ اپنے عمل سے کریں, اور عمل سے اس طرح کریں کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑیں, جھوٹ, فریب, دھوکہ, اوپر سے لے کے نیچے تک. تو من حیث القوم ہم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. ناپ تول ایک نبی کے دور میں ہوتا تھا تو پتھروں کی بارش ہو گئی. غلط کام میں ایک نبی کے اس میں ہوتا تھا تو پوری زمین پلٹ دی جاتی تھی. ان سارے جرائم کو اگر ہم ایک جگہ جمع کر کے دیکھیں اپنے درمیان تو یہ سارے جرائم ایک جگہ ہیں, اور ہم اللہ سے برکتوں اور رحمتوں کی امید رکھتے ہیں. نیچر اپنے قوانین کبھی کسی کے لیے نہیں بدلتی. یہ ہمیں ہر شخص کو اس ملک کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے سب سے خطرناک بات جو میں نے دیکھی کہ جوڈیشری میں اس قرآن کی قسم کھا کر جھوٹی گواہ لائے جاتے ہیں, اور وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور اس میں خود اپنے پہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں تو اللہ مجھے عذاب دے دے. تو آپ تو اللہ سے قسم کھا کے خود عذاب مانگ رہے ہیں, تو آپ کو رحمت کیسے ملے گی؟ ہمارے ادھر میں نے کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں, رخسانہ زیدی بات کر رہی ہوں. اور ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی بہترین شخصیت کو بلایا ہے کہ ان سے مطلب ان کی وہ چیزیں بھی کھل کے سامنے آ رہی ہیں جو کہ, اور میٹرو کو اس کا واقعی بہت اچھا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے, آپ لوگوں نے بلایا ان کو. اور ان کی مطلب یہ چیز کی ہے, ہمیں معلوم نہیں تھی کہ انہوں نے اتنی اچھی کتابیں لکھی ہیں اور وہ اتنے اچھے خیالات کے مالک بھی ہیں, اور شاعر تو ہے ہی بہت زبردست. اور آپ سے تھوڑی سی یہ بھی پوچھنا تھا کہ دیکھیے آپ وزیر بھی رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیارات بھی بہت رہے ہیں. تو ایک جو ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ اردو کو کیوں نہیں آگے بڑھایا جاتا, کیونکہ سرکاری طور پہ جو لیٹرز ہوتے ہیں, ایشو ہوتے ہیں, وہ سب کے سب انگلش میں ہوتے ہیں, حالانکہ اس کو اردو میں ہونا چاہیے. اس پر آپ لوگوں کو ورک کرنا چاہیے کیونکہ یہ یہاں کی قومی زبان اردو ہے, تو اردو کو پروموٹ کرنا چاہیے. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ رخسانہ زیدی صاحبہ. دیکھیے
اردو ایک قومی زبان ہماری ہے اور یہ رابطے کی زبان ہے. جتنی بھی قومیتوں کا یہ گلدستہ اس پاکستان کا ہے اس کی رابطے کی زبان اردو ہے اور یہ قومی زبان ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک آرڈر پاس کیا کہ فوری طور پر اپنی زبان میں اردو میں یہ ساری کورسپونڈنس کی جائے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ اپنا یہ آرڈر بھی انگلش میں لکھ کے گئے. کیا بات ہے، انگریزی بہت میں. زبردست. تو جو کہہ رہے ہیں جو کر سکتے ہیں وہی نہیں کر رہے، تو باقی کی تو بات چھوڑ دیں. دیکھیے پوری دنیا میں سمجھنے اور سمجھانے کا جو میڈیم ہے وہ اس کی مادری زبان ہے. آپ دوسری زبانوں کے اندر کیسے انٹلیکچوئل ہو سکتے ہیں، کیسے پی ایچ ڈی ہو سکتے ہیں جب تک کہ اس زبان کو آپ اپنے اندر محسوس نہ کریں، جب آپ اس زبان پر خود اس زبان کی طرح نہ سوچیں. آپ کو انگلش بہترین اس لیے نہیں آ سکتی کہ آپ انگلش میں سوچ نہیں سکتے، ہے نا. اور اگر بڑی گہرائی والی بات کر دی آپ نے. اور پتہ کیا ہے کہ یہ میں اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا تھا اپنے اس میں کہ یار یہ بڑی بہترین انگلش بولتا ہے. تو میں نے کہا انگلینڈ میں نے سویپر کو بھی دیکھا انگلش بولتے ہوئے، وہاں پہ جو بھنگی ہیں وہ بھی انگلش بولتے ہیں، اور وہاں کی جو چڑیاں اور طوطے ہیں نا وہ بھی انگلش سمجھتے ہیں. لیکن اس سے کوئی چڑیا یا طوطا کوئی انسان نہیں بن گیا، یا وہاں کا جو بھنگی ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بنا. آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. آپ دنیا میں جائیے، دنیا کی زندہ قوموں کو دیکھیے، ان کے سربراہ اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، جس نے سمجھنا ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے. چین میں بھی ایسا ہی ہے، چین میں بھی ہے، روس میں بھی ہے. ٹرانسلیٹر ساتھ لے کے چلتے ہیں. نہیں، ٹرانسلیٹر وہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے، ان کے انٹرسٹ ہے تو وہ آپ کی باتوں کو سمجھیں گے. آپ بحیثیت زبان میں کسی زبان کو برا نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم لوگ کچھ لوگ نا ہم لوگ شائع ہوتے ہیں، امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں بلا وجہ، جبکہ یہ کوئی اس میں کوئی دیکھیں یہ تو اب اسی شہر کو میں چلے ایران اور توران کی بات چھوڑیے، اسی شہر کے اندر میں آپ یہ دیکھیں کہ مائیں خود بچوں کو اردو ٹیڑھے کر کر کے جملے بلواتی ہیں کہ وہ ذرا اچھا سا لگے، اس کی زبان ذرا سی خراب ہو ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسٹیٹس سمبل ہے. ان بیوقوفوں کو نہیں پتا کہ تم اپنے بچوں کو زہر انجیکٹ کر رہی ہو. مجھے آپ بتائیے کہ اس قسم کے ماحول میں کوئی ایک بھی ڈاکٹر قدیر خان پیدا ہوا پاکستان میں؟ سر کیا بات، کیا اس طرح کوئی احمد فراز پیدا ہوا، کوئی حبیب جالب پیدا ہوا ہے؟ یعنی یہ المیہ ہے. سمجھنے والے کاش سمجھ جائیں. ہم ذہنی طور پہ دیکھیے، جب ہم غلام ہوتے ہیں، جب کوئی قوم غلام ہوتی ہے تو اس سے سب سے پہلے اس کا لباس چھین لیتے ہیں، پھر اس کی زبان چھین لیتے ہیں. بے شک بے شک. جب یہ دونوں چیزیں چھین لیتے ہیں تو ذہن اور دل غلامی میں چلا جاتا ہے، اور اس کا دورانیہ بہت طویل ہو جاتا ہے. تو ہم ابھی اس غلامی کی پوری کیفیت سے باہر نہیں نکلے. اسی کی وجہ سے ہم راندہ درگاہ ہیں، اسی کی وجہ سے لیبیا تباہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے عراق تباہ کیا جا رہا ہے. یہ سائلنٹ جنگ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، یہ خاموش جنگ ہے. یہ تو کلیہ ہے کہ کسی قوم کو ایک لمبے عرصے کے لیے غلام بنانا ہے تو اس کا لباس، اس کی زبان چھین لو. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم خوشی خوشی لے لیتے ہیں یہ تمام چیزیں. میں آپ کی بات بہت کلک کری. جیسے ہم لوگ انڈین پہلے ڈرامے دیکھتے تھے تو وہی ہم لوگ ان کی جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے کچھ عادات و ادوار اور کچھ رسومات، بہت ساری چیزیں ایبسولوٹلی لیا. ایسا ہے نا، ایسا آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں، وہ ہندی لفظ بولنا شروع کر دیا، بولتے ہیں. وہ اردو اچھی نہیں بولتے جتنی وہ ہندی. حتیٰ کہ شادی بیاہ کی ساری رسومات. جی وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ایسا ہی ہمارے ہاں اسلام میں تو اتنا آسان ہے کہ 2 دفعہ بٹھاؤ، 3 دفعہ کلمہ پڑھو اور اپنے گھر جاؤ. چند لوگوں کے درمیان جائز. اور یہ تمام چیزیں ہم نے مستعار لی ہیں. پھر اب آپ دیکھیں کہ وہ اوکیجن اور وہ فحاشی کے اوکیجن جو یورپ کا خاصہ تھے، وہ اس سے زیادہ یہاں بنائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے یہاں، اور اتنے ذوق و شوق سے کہ اب تو کارڈ بڑھتے ہیں. جی اہتمام. ہاں کارڈ بانٹے جاتے ہیں. چلیں یہ بہت گہرائی والی بات ہے. ہم یہ بتائیں گے کہ آپ نے اتنی ساری بکس لکھی ہیں، اور میں جب بات کری تھی یہاں پر، جب تاریخ
بیت اللہ تاریخ تاریخ بیت اللہ جو آپ نے لکھی ہے، تو یہ ان اور آپ کو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اوباما نے بھی آپ کو اس کو اوباما نے لیٹر بھیجا، کہ سب نے لیٹر بھیجا. اب ہمارے تو کسی مولوی میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ جا کے وائٹ ہاؤس میں امریکی پریسیڈنٹ کو دعوت دے کہ بھائی یہ اسلام بڑی اچھی چیز ہے. تو میں نے پھر یہ کتاب ہی اس کو بھیج دی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں جہاں پہ ابرا کا واقعہ تھا وہ پورا موڑ کے لکھ کے بھیجا کہ کبھی ان کے خناس سوار ہوتا ہے نا ان کو، تو اس نے کہیں ایک بیان دیا تھا کہ اگر مسلمان باز نہ آئے تو کعبے پہ حملہ کر دو. تو پھر میں نے بھیجا، میں نے کہا کہ اس کا بیک گراؤنڈ اسلام کا ہوگا، کم از کم یہ پڑھ لے. یہ اس لیے اس میں اس کتاب کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ 3 مختلف تھاٹس تھے کہ کعبے کو فرشتوں نے تعمیر کیا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، سیدنا آدم علیہ السلام نے. 3 اسکول آف تھاٹ مختلف تھے اور یہ تینوں ہی صحیح ہیں، لیکن یہ الگ الگ تھے. پھر دوسری بات ہے کہ خانہ کعبہ، اس کے چابی کس کے پاس ہے؟ کیا یہ مین میڈ ہے یا کسی اصول کے تحت دی گئی ہے؟ نہیں، یہ من جانب اللہ دی گئی ہے، اور زمانے جاہلیت سے پہلے سے شعیب خاندان کے پاس یہ چابی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو حضرت شعیبی کو، حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور یہ چابی دی اور کہا، اور اس وقت کعبے کے اندر ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ امانت داروں کے حوالے کر دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی. سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ، وقت ہی نہیں پتہ چلا آپ کے ساتھ 10 سے 11 یعنی 1 گھنٹہ گزر گیا. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ، میں نے اپنا تھوڑا قیمتی وقت آپ نے مجھے دیا اور آپ کے ساتھ وقت گزرا. لیکن میں چاہوں گی چاہتے چھوٹا سا ایک میسج اپنے ناظرین سے پلیز. دیکھیں، جو اس وقت امت کی صورتحال ہے، پاکستان کی صورتحال ہے، اس کا مجرم صرف حاکم وقت نہیں ہے، اس کا مجرم ایک ٹھیلے والا بھی ہے، اس کا مجرم ایک دکاندار بھی ہے، اس کا مجرم ایک نوکری پیشہ پیون بھی ہے. کیونکہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے پورا کیجئے. یہ چھوڑے بغیر کہ کوئی دوسرا کیا دیکھ رہا ہے. جو الٹے پلٹے کام کر رہا ہے اس کی بیخونی کرنا، گواہی دینا، یہ آپ کے بنیادی فرائض میں سے شامل ہے اگر آپ مسلمان ہیں. تو اس پاکستان کے اندر جو خرابیاں ہیں انہیں آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے. آپ کا سبزی فروش ہے اس کو بھی دیکھیں، اس پہ کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کریں کہ وہ کم تول رہا ہے یا زیادہ تول رہا ہے، بلکہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. اس طرح نشاندہی سب کے ساتھ کریں. اور اس ملک کے لیے دیکھیے، یہ ملک اس وقت انتہائی چاروں طرف سے پریشانیوں میں گھرا ہے. اگر آپ کے درمیان اتحاد نہیں ہوگا تو یہ پوری قوم راندہ درگاہ خدا نخواستہ ہو جائے گی. بہت شکریہ سر، دل سے شکریہ کرتی ہوں آپ میرے شو میں آئے. جی ناظرین، یہاں پر لیں گے ہم چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح میں سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ، میں ہوں سبھی. اور کیونکہ آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کو ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس ہیلتھ کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. آپ کی تمام جنرل پرابلمز جو ہے، آپ کی کڈنی ہو، لیور ہو، آپ کا اسٹمک ہو، اس کے اندر آپ کی آئیز ہوں، آنکھیں ہوں، کان ہو، اس کے علاوہ بیوٹی سے ریلیونٹ ہے. اور آج تو بہت زبردست 2-3 چیزیں ایسی نئی آئی ہیں جو آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں، اور ایک اویئرنیس جنریٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہربل پروڈکٹ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کے ایفیکٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. سب سے پازیٹیو بات یہ. تو کون موجود ہوتا ہے ایوری فرائیڈے؟ اب تو میں کہوں گی کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جب تک میں بتاؤں گی نہیں آپ کو ان کا انٹروڈکشن کیسے ہوگا. تو بہت ہی سینئر اور ان کے آباء و اجداد اس ہربل حکمت سے ان کا تعلق ہے. تو پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری، قائد خاکسار تحریک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور آج ہم لوگ، کیونکہ میں زیادہ وہ نہیں کہوں گی کیونکہ آج 2-3 چیزیں نیو آئی ہیں اور بہت اچھی بات. ابھی ہم لوگ جب بریک میں بات کر رہے تھے کہ وہ خواتین جو آفس ورکنگ یا جینٹس جاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور پھر ان کے جو ہے یعنی کہ آرم کے نیچے یا ایسی جو ہڈن پلیسز ہیں جہاں بلیکنیس آ جاتی ہے اور ان کو ریشز ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت پرابلمز آ جاتی ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ بالکل سبھی. میں تو سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو میں یہ نئی چیز ہے جس میں یہ 2 چیزیں ہیں جن کو لوگ ڈسکس کرتے بھی شائع فیل کرتے ہیں. بالکل ڈاکٹر سے، حکیموں سے، گھر والوں سے بہت پریشان ہوتے ہیں.
उनको और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये फेमिनाइन है, वॉश है, बॉडी वॉश है, ये अंडर आर्म्स में जहाँ जेनेटिक हम समझें कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पार्ट्स हैं, जेनेटिक पार्ट्स हैं, पसीना वगैरह जी हो हाँ, गया। पसीना आता है, लेकोरिया हो जाता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन को बदबू। बहुत ज़्यादा उससे जो है अज़दवाजी मामलात में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मेल फीमेल का है और ये मेल का है। इसके अंदर एलोवेरा है, ओके, जिनसिंग है जबरदस्त। और इसी तरह बहुत कीमती अज्जा हैं जो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जिनसिंग जो है वो आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी एक्टिवेट करता है और ये जो ऑक्सीजन मसामात बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम होती हैं। मैंने ये सिर्फ ये कि ये सर पे जो खुश्की है उसके लिए, डैंड्रफ के लिए भी बहुत बेहतरीन है और खारिश हो जाती है बॉडी पे। जी हाँ, नहाने से पहले बॉडी पे इसको लगाएं और 10 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद वॉश करें। नहाने के बाद जो है यानी साबुन वगैरह से नहाने के बाद इसको लगा सबसे दें। ज्यादा इसमें मुझे अच्छी लगी कि जो पसीने से अक्सर लोगों की शर्ट्स वगैरह कपड़े पहनते हैं ना, उनके स्टेन्स दूर से नजर आ जाते हैं। इसी तरह का ये मेल का है और ये फीमेल का है। अच्छा, ठीक है। तो ये हम इसको बाकायदा अच्छा, ये सोप बड़ा खूबसूरत सा देख रही थी मैं। जी, तो ये ब्यूटी से रिलेवेंट कुछ थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, फिर हम हेल्थ हाँ, से मैं एक और चीज़ ज़रा सी बताता हूँ जी जी श्योर। कि देखें आज का मौजू हमारा वही है, ये बच्चों के लिए भी है। फेमिनाइन जो है, जो ख़वातीन के लिए हवाले से है, इसमें नेगेटिव आइन मौजूद हैं और ये बाकायदा साइंटिफिक अंदाज से बना हुआ है और ये इस वक्त दुनिया भर में बहुत लाइक किया जा रहा है। जो बच्चे बॉर्न बेबी हैं उनको भी नहलाया जाता है इसी वॉश से, उनकी रैशेज़ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। एक सबसे बड़ा सानिया ये होता है कि सारा दिन बच्चे पैम्पर में बंधे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी मुस्तकबिल में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं नाज़रीन को बता देता हूँ कि बच्चों को इस तरीके से पैम्पर में 1 या 2 घंटे रखें जहाँ कहीं ज़रूरी जाना हो, बाकी उसको बाकायदा कॉटन के कपड़े में लपेट के रखें। देखिए जहाँ हम शॉपिंग बैग वगैरह पे पाबंदी है तो ये पैम्पर भी प्लास्टिक के ही हैं, एयर पास नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों को इब्तदाई स्टेज में ही उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, यूरेटिकल प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं, मुस्तकबिल में सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं होती जिस्मानी। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर आप ख्याल रखें कि पहले के लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। आप नेचुरल लाइफ की तरफ आएँ तो इसी तरीके से आने वाली नस्ल जो है वो सेहतमंद पैदा होगी। ये सोप है, ये स्किन सोप है। अच्छा जी हाँ, तो ये नाज़रीन ये देखिएगा, ये हमारा स्किन सोप है और ये तकरीबन ये इस फेस पे लगाकर और इसको थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, पूरे फेस पे लगा के ना मास्क की तरह रबिंग करें, ओके, और 10-12-15 मिनट इसको रहने दीजिए। उसके बाद फेस वॉश कीजिए, देखिए स्किन स्मूथ हो जाएगी, शाइन हो जाएगी, स्किन के अंदर सारी डस्ट निकल जाएगी और ये फ्रेशनेस यूँ आएगी कि ऑक्सीजन जज्ब होना शुरू हो जाती है स्किन में जब आपकी स्किन बिल्कुल उसके पोर्स साफ हो जाए और उसकी बायो सर्कुलेशन जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और ये मास्क फेस, ये मास्क सोप है। कितनी देर लगा के छोड़ दें? ये तकरीबन 5-10 मिनट लगाए। अच्छा, 10 मिनट के आपने इसको पहले आपने मुंह जरा सा गीला कर दिया अपना फेस, ठीक है, उसके बाद उस सोप को इसी तरीके से रगड़ें। तो ये कोई झाग तो नहीं देगा? नहीं, ये झाग भी देगा, बिल्कुल देगा झाग भी, लेकिन ये जो है ना इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, स्किन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर गार्नाडर्मा है जिसे हम ऋषि कहते हैं, वो मौजूद है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं और एंटी एजिंग है। देखिए हर अच्छी चीज, प्योर चीज, जरा सा एक्सपेंसिव, वो हम उससे जो है ये केमिकल नहीं है, ये प्योर हर्बल सोप है। अच्छा, ठीक है। और ये रिंकल्स, पिंपल्स, स्किन लूजिंग, ब्लैक डॉट्स के लिए बहुत लाजवाब चीज है। जबरदस्त। हाँ, ये इसी तरीके से। अच्छा, एक कॉलर भी है, आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शमसरकुल बात कर रहा हूँ। कौन बात करे? शमसरकुल। अच्छा जी, कहाँ से? ये हकीम साहब से बात कर रहे हैं। जी, बात कीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आप? जी, तकरीबन 30 साल हो गए शादी को, तो हाँ 2 दफा बच्चे का मिसकैरेज हो चुका है। कराची से बोल रहे हैं आप? जी, कराची से ही। अच्छा, तो हाँ बोले 2 बार मिसकैरेज हो चुका है उनका। कॉल ड्रॉप तो नहीं? मेरे पास बेटा, मैं कराची में हूँ, मैं अभी कॉल ड्रॉप हो गई। नंबर चल रहे हैं, कराची में
गुलिस्तान जौहर में ग्लैमर मोबाइल मार्केट लासानिया रेस्टोरेंट के पास मेरा क्लिनिक है। इसमें आप आ जाइए, शाम 5 से रात 9 बजे तक मैं बैठ रहा हूँ और हफ्ता इतवार और पीर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मैंने टाइमिंग चेंज की है थोड़े से। आप सुबह भी आ सकते हैं। हमारे इधर में जो कॉलर थे, हम आपका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप ये कि 21 साल हो गए, आपके बच्चे नहीं हैं, तो कोई परेशान ना हो। 2 बार आपने का मिसकैरेज भी हो चुका है, तो ये बातें जो है मैं बेहतर समझती हूँ। इनके नंबर्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनको ईजीएस्ट इस प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा और डिटेल्स के साथ इनके साथ बात कीजिएगा और अपनी रिपोर्ट्स भी लेके जाइएगा। ठीक है हकीम साहब? कुछ लोग होने ही ज़रा सा शाय फील करते, पता कुछ सुन ना ले, कुछ ऐसा ना हो। अपनी वाइफ के साथ बहुत प्यार करते, कहते हैं चलो अल्लाह पाक कुछ अच्छा ही करे। इन मामलात में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की हिचकिचाहट न करें, बल्कि ये शरई मामला है। इलाज करिए, आपकी इंशाल्लाह नसीब में औलाद होगी तो जरूर होगी। और मेरे मोस्टली केसेस जो हैं वो सॉल्व भी हुए हैं और ट्विंस हुए हैं। ट्विंस हुए। हमारे इधर मैंने कॉलर बात करें नादिया से, इजाजत है? हेलो अस्सलाम वालेकुम नादिया। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जरा ऊंचा बोलिएगा नादिया, हकीम साहब सुन रहे हैं? जी बेटा। हेलो हेलो बेटा बताएं क्या प्रॉब्लम है आपका? ये मेरे कमर में दर्द रहता है, इसके लिए कोई टेबलेट वगैरह बता दे। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं कराची से। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी कमर के मोड़ों में काफी तकलीफ रहती है। अच्छा बेटा, आप ऐसा करें, मेरे पास क्लिनिक में आइए, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आइए। मोहरों का मामला है, इसके लिए कोई मैं टोटका नहीं बता सकता, कोई ऐसी दवा नहीं। नादिया बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी हैरान कुन बात लगी हकीम साहब, ये कोई बात है कि डायरेक्ट उसने ये कहा कि मुझे टैबलेट आप बता दें। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी नज़र में कि कोई फॉर एग्जांपल हम किसी को पेन हम घर में भी हो रहा है तो आप ये टैबलेट खा लें, ये हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन भी बुरी हो और बगैर ऐसे मामलात में जो कि पेशेंट बहुत पेचीदा मर्ज में हो उसको दवा बताना भी गलत है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये अपनी रिपोर्ट्स भी लेकर आए और ऐसे लोग जो प्रॉब्लम अपने मुंह से ये भी कह रहे हैं मेरे मोहरों में दर्द है, बताऊंगा मैं चैनल पे ऐसी चीज़ें भी बता दूंगा जो सबके लिए मौसर है। और इसमें जो है देखिए, कमर दर्द वगैरह के लिए अमूमन जो दर्दों के होता है, असगन नागौरी जो है वो पाउडर है, जड़ी बूटी है, आप उसका 1/4 चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें जो आम दर्दों में है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, ये वो होगा तो ठीक हो जाएगा, अगर आम होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बार बार अगर मोहरे हिल रहे हैं तो उसके लिए तो थोड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास बाकायदा चेकअप मशीन भी है जिसपे मैं मोहरों को चेक करता हूँ, एक एक मोहरे की रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, ठीक है, और इसका पूरी बॉडी चेकअप की रिपोर्ट आती है। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इफ्तिखार, क्या पूछना है आपने? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, 3 साल से मेरे मामू उनके मोरों में बड़ा शदीद दर्द है ना। ओके। वो चलते भी हैं, उनकी टांगों में दर्द है, सीढ़ियाँ बड़ी मुश्किल से चढ़ते हैं, उसके लिए मुझे वो 3 साल से मशवरा लेना था। आप कराची में होते हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। चले जी, हकीम साहब आप खुद जवाब देंगे, बहुत शुक्रिया जी। इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा जो भी मैंने पहले सबका अब वो देख रहे होंगे ना, पहले तो वो फोन पे तो बात कर रहे, अब देख रहे होंगे, अब बात कीजिए उनसे। जी जी बेटा, आप मेरे एड्रेस पे आइए, मैंने अभी एड्रेस बताया है, मेरे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पे आप मुझे अपॉइंटमेंट लीजिए आकर, और इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन दवा दे दूंगा। इस हवाले से मैं भी एक और चीज़ बता रहा हूँ, मोरों के हवाले से जो हमारी प्रोडक्ट चल रही हैं उसमें ये अस्करी ग्रीन है। ओके। अच्छा, ये अस्करी ग्रीन जो है ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, ठीक है, समझा? अच्छा, इसमें भी हमने बड़ी वो किया है, इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं, लेकिन ये उन ख़वातीन के लिए नहीं है जो प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं, या जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। उसके लिए हमने अस्करी ग्रीन फीमेल है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं और उन बच्चे सेहतयाब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 22,000। अच्छा सर, आप इसी को इसको कंटिन्यू कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रखिएगा। लाहौर से कॉलर है काशिफ बशीर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफ साहब, क्या पूछना है आपने? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी क्या पूछना है? हकीम साहब सुन रहे हैं। जी, अस्करी साहब से मुझे सवाल करना है। अस्करी साहब मेरे दोस्त भी हैं पुराने। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि लाहौर कब आएंगे, तो उनको आपको मिलना भी है। काशिफ बशीर खान मेरा नाम है। जी जनाब, जनाब, जनाब काशिफ साहब, कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह की रहमत है, करम है। तो मुझे शोल्डर में पेन रहती है, बैक पे ना जी। तो मेरे ख्याल में आपने पहचाना नहीं है मुझे। मैं पहचान गया काशिफ बशीर साहब, बिल्कुल पहचान गया।
शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ है आपका माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी जी। तो आपका लाहौर कब आना होगा? मेरा इंशाल्लाह ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मैं लाहौर में होऊंगा, लाहौर इस्लामाबाद इसी। एक टूर बनाएंगे? जी हाँ, मेरा इस महीने के 20 तारीख से इंशाल्लाह मेरा लाहौर का टूर। तो मेरे ख्याल में आपको मिलके ज्यादा अच्छा है प्रॉब्लम बताना, क्योंकि इसके ऊपर तो नहीं ऐसा तक को बात बनेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता कर लीजिएगा। तो जी। हाँ, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने लाहौर से कॉल की, थैंक यू सो मच। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत मारूफ शख्सियत है। माशाअल्लाह। तो अब आप ना अभी से ही बताना शुरू कर दें कि मेरा अक्टूबर में पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, जंग सब जगह चक्कर लगे, क्योंकि देखें कुछ लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्टली आपको दिखाएं, कुछ लोग होते हैं कि ठीक है आपने मेडिसिन, वो तो आप माशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट्री TCS कर रहे हैं तो चले जाते हैं जो भी आप कोरियर भेजते हैं, लेकिन कुछ लोग मिलना भी चाहते हैं, ये मोहब्बत। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल उनकी तसल्ली होती है और बहुत लोग जो है 1-2 महीने इंतज़ार करते हैं। कोई मसला नहीं, उनको टेंशन ना ले, किम साहब आएंगे, तो जरूर आएंगे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये जो अस्करी ग्रीन है, मेल और फीमेल, ओके, और ये अस्करी ग्रीन मैंने रिसर्च इस पे बहुत की और एक फीमेल के हवाले से मैंने निकाला कि जो फीमेल प्रेग्नेंट वूमेन हैं और जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो अगर इस्तेमाल करें, या जो ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं हो रही उनके लिए और मेल के लिए भी यही है, तो उनकी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होगी, उनके जर्म्स की मिक़दार भी नॉर्मल हो जाएगी, ओवम पैसा बनेगा और इंटरनल जितना इन्फेक्शन वगैरह है वो ख़त्म करेगी। ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। ये समझिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसे हम सेल्स का फैक्ट्री कहते हैं, जहाँ से सेल्स बनते हैं हमारे जिस्म के, जो उनको नरिशमेंट करती है, यानी उनको ग़िज़ा पहुंचाती है और उनको स्ट्रॉन्ग करती है। इम्यून सिस्टम आपका बॉडी का स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत सारी बीमारियां आपकी खत्म ये दिन में कितनी बार खानी होगी? ये दिन में 2 मरतबा होता है, दो कैप्सूल भी होते हैं, एक या खाने से पहले? खाने से पहले। अच्छा, निहार मुँह लेना, खाने से आधा घंटा पहले एक कैप्सूल 2 जब बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो 2, फिर बाद में एक भी करते हैं हम, बाज़ तो आधा कैप्सूल भी खिलाते हैं। अच्छा, कभी ये नहीं कि ये कमर के दर्द के लिए बेहतरीन है? कमर के दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल प्रॉब्लम, इवन के मैं आपको ये बताऊं कैंसर, अच्छा, क्योंकि ये बॉडी में स्ट्रॉन्ग कर देती है, बॉडी का प्रोटेक्टर है, तो ये सेफ गार्ड समझिए ये। और ये इसके अंदर जितने न्यूट्रिशंस मौजूद हैं ये अंदर जाके पावरफुल हो जाती है और जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों को बॉडी से निकाल देती है। जी, ज़ेबुनिसा हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। ये आपकी मैंने बात 3 साल से कि मेरे सर के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। अच्छा जी, हम आपको इसका आंसर बोले तो आप उनसे बताएं, उनसे पूछे कि मैं बालों पर क्या लगाऊं, मतलब कोई ऐसे इलाज है, बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं जिससे मेरे बाल उठना बंद हो जाए। आपकी एज क्या है? पूछा किम साहब। उम्र क्या आपकी? ये मैं कराची से बात। उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी? अच्छा, 40 साल। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी, अच्छा, हेयर फॉलिंग, मैं अभी ये जो बता रहा था, ये अगर खाएंगी तो इससे बाल भी आपके रुक जाएंगे, यानी कि बहुत कुछ। और आजकल जो कैंसर फैल रहा है, ये 1 मैन शो का, इसके तो मेडिसिन का नाम रखे थे 1 मैन शो। नहीं, ये अस्करी 1 मैन शो, नियर अबाउट 100 डिजीज में काम। वही तो मैं कह रही हूँ, 1 मैन शो कर देते ना। हाइट की प्रॉब्लम है, यानी अभी ब्रेस्ट कैंसर का डे चल रहा था। ब्रेस्ट कैंसर में जिन लोगों को, शुगर वालों के लिए कैसे, ये बताएं, शुगर वालों के लिए ब्रेस्ट कैंसर है वो भी खाएं, और जिनको नहीं है, कैंसर से बचना चाहते हैं, अच्छा, दीगर बीमारियों से बचना चाहते हैं, वो भी इस्तेमाल करें। और शुगर वाले भी खा सकते हैं? और शुगर वाले लाजमी बात है कि 100% शुगर वालों के लिए ये सोना है, बिल्कुल। ये समझे कि उनके लिए नेमत है, खुदावंदी है। और ये तमाम ये लोग जो हैं जो बीमारियों से बचना चाहते हैं, वायरल इन्फेक्शन वगैरह जैसे आजकल बहुत फैल रहा है, जी जी जी, चेंजिंग सीजन है, उसमें भी खवातीन ये अब ये सारी मेडिसिन ले जाइएगा, और ये भी मैं बहुत सारी दवाएं जो है ना वो भी ये नहीं लेके जाइएगा अब हकीम साहब, ये सब ले जाइएगा, ये नहीं लेके जाइए। ये बहुत फेवरेट है और हमारी जिंदगी भर की एक ये मेहनत है जो कि अस्करी ग्रीन के नाम से। देखो सर, मैं खाऊंगी तो लोगों को बताऊंगी ना, देखिए कितनी अच्छा इसका फर्क पड़ता है। देखो मेरी स्किन जो है ना वो सिर्फ जो है इस क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, अस्करी ग्रीन की वजह से। तो आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा कहूँ ना? आप खा रही हैं माशाल्लाह, तभी तो
मुझसे बहुत छोटी नजर आ रही आए हाय। अच्छा जी, आप कुछ बता रहे थे गोल्ड। अच्छा, मैं ये बता रहा था, ये अस्करी गोल्ड है जी जी, ये बड़ी प्यारी लगती है ये बॉटल बड़ी मुझे। जबरदस्त चीज है, इसमें कैल्शियम है और इसमें जो है ये सा आपके पीछे निज़ाम जरा सा हजम जी, को जी, जी। बेहतरीन करेगी, ओके, आपके लिवर सिस्टम, स्टमक को ये आपके नॉर्मल माशा- करेगी, जबरदस्त। एसिडिटी, एग्जाइटी वगैरह के लिए हवाले से बेहतर। ये फौरी तौर पर जो है ये आपको अच्छा सुकून एक पहुंचाता साथ है। दोनों ले सकते हैं कि इसको भी ले रहे हैं बंदा, उसको भी एक न्यूट्रिशन के तौर पे अस्करी ग्रीन को भी ले? कहते हैं 15-20 मिनट का वक्फा रख ले, वक्फा। ज्यादा अच्छा, मुनासिब दोनों निहार रहता है। हुए? नहीं, ये तो खाने के बाद की है। ओके डन इट। जी हाँ। तो फिर तो फर्क काफी देर। बिल्कुल। और एक और चीज़ है जो मैं आजकल आपको नई एक प्रोडक्ट लाया हूँ जो कि अस्करी स्मार्ट के नाम से है। ये देखिएगा, ये टैबलेट्स हैं, ये यानी कि आपके मोटापा एक्स्ट्रा इससे- फैट्स बॉडी से निकालेंगे, एक्स्ट्रा फैट्स को बर्न करेगी ओके, और ये आपके वेट को इस तरीके से खूबसूरती के साथ नॉर्मल करेगी जिस तरह आपकी स्किन वापस अपनी उस पर बाकायदा पेट के साथ लग जाएगी। एक और चीज़ है जो हम ये समझ रहे हैं कि अस्करी ब्राउन जो है, ये अस्करी ब्राउन भी बड़ी रैपिडली जो है ये वेट को कम करता है। इन दोनों का इस्तेमाल अगर करेंगे तो यकीन मानिए कि ये आपको एक महीने में 100% इसका रिज़ल्ट ये है कि 8 से 10 केजी वज़न जो है नॉर्मली कम होता है। वैसे खातून ने 5 केजी वज़न एक हफ़्ते में कम किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी वज़न कम नहीं करना चाहिए, वज़न को आहिस्ता आहिस्ता करें कम, ताकि वो आपके बॉडी आपकी बैलेंस रहे। तो नाज़रीन, ये तो मेरी कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है जिसे हम कहेंगे ये अस्करी पर्ल, अस्करी पर्ल के नाम से है। ये बूढ़ों के लिए तो नेमत खुदाबंदी है जो कि अपने आप को बहुत कमज़ोर नहीं, फॉर ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल करें। ये आपके लिए जितनी भी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उसको रिकवर करती है, आपके निज़ाम को बेहतरीन करती है और आपको एक नई ज़िंदगी की तरफ लेकर आती है। तो मैं इसको आपको ये बताना चाह रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी भर की एक काविश है जो मैंने इसमें इस्तेमाल की है। इसमें हकीम हमारे साहब पास माशाल्लाह ये आपकी इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी, प्रोडक्ट देखी और आपकी ज़िंदगी का निचोड़ है और बहुत दिल से आपने सारी प्रोडक्ट्स और दिन ब दिन अब जो लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं हकीम साहब उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि सबको जो है फ़ायदा हो। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह आपने आपके क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम स्पेशली किचन सेगमेंट करते हैं और रेलेवेंट टू हर ऐसी जो फ़ायदेमंद हो, और आज हम लोग लेकर आए हैं करेले। जी कुछ कहना चाहेंगे करेले के बारे में? करेले में हमने शामिल किया है, जी जी देखिए करेला बेहतरीन चीज़ है शुगर पेशेंट्स के लिए भी, और करेला जो है वो आपके खून को साफ भी करता है। ठीक है। इसमें जो इजाफा किया है उसमें स्वांजना, ओके, जो कि आसाबी कमज़ोरी, ठीक है, पट्ठों की कमज़ोरी, गुर्दों की ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ है, और इसके साथ साथ करी पत्ता, करी पत्ता जो है यानी करी का यानी सब्जियों का पत्ता, इसे बाद में लोगों ने कड़ी पत्ता कहना शुरू कर दिया कि शायद ये सिर्फ कड़ी में इस्तेमाल होता है। करी पत्ता में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, यानी 50 ग्राम करी पत्ता अगर आप डेली खाएं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी बॉडी से ख़त्म हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा हकीम साहब हम स्टार्ट लें, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स बता दें तो फिर हम लोग इसको मिक्स करेंगे। जी नाज़रीन, हम आ गए हैं शेफ़ सबात के पास। अस्सलाम वालेकुम। वैसे हम मिल चुके होते हैं लेकिन हम लोग एक स्क्रीन पर भी मिल रहे हैं। अच्छा आज माशाल्लाह क्योंकि हकीम साहब भी मौजूद हैं और आज आपने सिलेक्शन बहुत अच्छा किया है। करेले जो सब्जियाँ लोग नहीं खाते, अवॉइड करते, अब आप बिस्मिल्लाह करें और बताएं इसमें क्या क्या डलता है। आज हम बना रहे हैं स्टफ करेले। वैसे तो करेले कीमे के साथ भी बहुत बनते हैं, गोश्त के साथ भी हम लोग बनाते हैं, प्याज के साथ भी, तो लेकिन आज मैंने कहा गोश्त के बगैर बनाया जाए, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं। गोश्त तो हम खाते ही रहते हैं तो बगैर गोश्त के आज मैं बना रही हूँ स्टफ़ करेले। इसमें हम प्याज की फिलिंग करेंगे। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको चॉप कर लिया। ओके, सबसे पहले आपने करेले बिल्कुल साफ कर दिए, फिर प्याज, मैंने इसके छिलका उतारा है, अंदर से इसको साफ किया, वॉश किया बस। अच्छा अभी नाज़रीन को ये भी बताएं इन छिलकों को स्टफ के लिए इस्तेमाल किया, ज़ाया नहीं किया। अब ये इसके छिलके और बीज हैं, ओह ज़बरदस्त। तो हम इसको स्टफ करने में यूज़ करेंगे, इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हमने यूज़ करना है।
اس کے چھلکوں کو اور بیج کو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اسپائسز کی طرف. اس میں ہلدی جائے گی, املی ہے, ٹھیک ہے, املی کریلوں میں یا کچھ لیمن ضرور استعمال کریں تو اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اوکے, ہری مرچیں اور لہسن کو میں باریک چاپ کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے, چاپ کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا, میتھی دانہ ہے تھوڑا سا, کلونجی ہے, سفید زیرہ ہے اور سونف ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ کٹی مرچیں ہیں اور سوانجنا کے پتے اور کری پتہ کے پتے ہیں یہ. اوکے, اور یہ کڑی پتہ ہے. یہ ہم لوگ تڑکے میں جو بھی آپ جس طرح. ٹھیک ہے, اچھا جی ہم لوگ سے بات کنٹینیو کیجیے. ہمارے ادھر میں نے کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, جی جی جی, السلام علیکم. جی فرمائیے. جی حکیم صاحب بات کیجیے. جی جی ہاں فرمائیں. کہاں سے بول رہے ہیں, کیا نام آپ کا؟ فیصل کراچی سے. السلام علیکم فیصل. جی ہلو. چھوٹا ہاں بیٹا, اپنا بتائیں, اپنا پرابلم بتائیں. جی میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ اگر مجھے کوئی دوائی منگوا لیے گھٹنوں میں درد ہے جی, وہ ہم کیسے منگوا سکتے ہیں آپ سے؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کراچی سے. اچھا, تو میرا ایک تو فون نمبر چل رہے ہیں. اگر آپ خود مطب میں آنا چاہیں تو گلستان جوہر میں میرا مطب ہے, راشد بناس روڈ پر, گلیمر موبائل مارکیٹ ہے, لاسانی ریسٹورنٹ کے پاس. لاسانی ریسٹورنٹ کے پاس. جی ہاں, شام 5 سے رات 9 بجے تک بیٹھتا ہوں اور صبح 11 سے 2 بجے تک, ہفتہ اتوار اور پیر کو. تو آپ آ جائیں میرے پاس. آپ منگوانا چاہیں گے تو میری ہوم ڈیلیوری فری ہے, پورے پاکستان میں جاری ہیں اور دوائیں, اور باہر ممالک میں بھی جاری ہیں. بہت شکریہ فیصل, آپ نے کال کی. جی, اور ہم لوگ اس وقت جو ہے اس کا اسٹف بنا رہے ہیں جو کریلوں کے اندر ڈلے گا. ایسا ہی بالکل. ابھی ہم نے اس میں ایک کڑی پتہ ایڈ کیا تھا, اس کے بعد ہم نے پیاز ڈالی, اور اب میں یہ جو سوانجنے کے پتے ہیں تھوڑا یہ بھی. ٹھیک ہے, اور سبھی آپ کو پتہ ہے اس کو اس کے کیا فائدے ہیں؟ اب میں کیا بتاؤں, حکیم صاحب بتائیں گے. سوانجنے تو اس میں مورنگا کہتے ہیں اسے بیسکلی, اور اتنی زبردست اس کے اندر کیلشیم اور بہت زیادہ. جو بچے نیو بورن ہوتے ہیں ان کے دودھ میں بھی ایڈ کیا جاتا ہے اس کا. زبردست مورنگا. اچھا جی, یہ سب بات کو بھی نالج ہو گئی حکیم صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ مورنگا کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے, جو سوانجنا جسے ہم کہتے ہیں, یہ دنیا بھر میں اس وقت اس قدر اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور لوگ حیران ہیں کہ یہ نہ صرف سکن کے لیے, اعصابی کمزوری کے لیے, ہڈیوں کے جوڑوں کے درد کے لیے اور بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرتا ہے. مورنگا جو ہے وہ پورے نظام کو کرویٹ کرتا ہے, جسے ہم سوانجنا کہتے ہیں. اور یہ دوا کی یہ غذا جو بن رہی ہے آپ کے کریلے, سوانجنا اور کری پتہ, یہ شوگر پیشنٹ کے لیے, بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اور اعصابی دردوں کے مریض لوگوں کے لیے اور سکن پرابلمس کے, یہ ایک نعمت ہے بہت بڑی. یعنی یہ خوراک, غذا کی غذا اور دوا کی دوا ہے. غذا کی غذا, دوا کی دوا. اور میں سبات کی ہیلپ کر رہی ہوں. اس وقت لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح وتھ سبھی کے ساتھ, شیف سبات کے ساتھ اور حکیم عسکری صاحب کے ساتھ. ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ. میں ہوں سبھی اور ہیلتھ سیگمنٹ ہے, اور ہیلتھ میں ہم لوگوں نے ایک اسپیشلی بہت ساری یہاں پہ چیزیں ڈسکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن آپ لوگوں کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے بہت ہی سینئر پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری یہاں پر موجود ہیں. ان کو بھی ویلکم اگین کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب ماشاء اللہ آپ گرین عسکری گرین اور گولڈن, اور آج تو کچھ موٹاپے کی کمی کا بھی آپ نے ڈسکشن کیا. پھر سب سے امپورٹنٹ مجھے لگا کہ میں اس کو اسی لیے ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, جو خواتین جو کپڑے پہنتی ہیں سویٹ, ان کو پسینہ سا آتا ہے, یا مرد حضرات نشان پڑ جاتے ہیں شرٹ کے اوپر بھی, اور اپنے بھی کوئی براؤن سے کالے کالے داغ کالے ہو جاتے ہیں, سکن جو ہے تھائز کالی ہو جاتی ہیں, انڈر آرمز جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خاصی امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر اس سے بہت ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, سمجھے نا. تو یہ چیزیں ایسے. اچھا میں آپ کو ایک خاص طور پہ بتاتا ہوں, دیکھیں ہم جو ہے غسل خانے کو معمولی نہ سمجھے. دیکھیں جو ہم طہارت کرنے کا پانی ہے
وہ ہم اس کو کہتے پینے کا پانی اور طہارت کا جو ہے استنجے کا پانی اور ہونا چاہیے، نہ تو آپ کا لوٹا صاف ہوتا ہے، اس کو ہائیجینک نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ناظرین آپ نے غسل خانے کو اپنے جس طریقے سے جو پانی جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ ان کو یہ جو ہے یہ پرائیویٹ پارٹس کو آپ دھوئیں اس پانی سے، میٹھے پانی جو آپ پیتے ہیں. آپ نمکین یا کھارا پانی مت یوز کیجئے اپنے غسل خانہ میں، بالکل بہت ایفیکٹس ہوتے ہیں. دیکھیں جو آپ وہ جسم کے بڑے نازک حصے ہیں جس کو آپ باقاعدہ نظر انداز کر دیتے ہیں. بڑی بات ہے جی. ہمارے درمیان کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم کاشف صاحب. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم کاشف صاحب. کہاں سے؟ کراچی سے؟ جی میں آصف بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا جی جی آصف کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. بات کیجئے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب مجھے 2 سال سے شوگر ہے جی، اور ابھی کوئی 1 ماہ ہو گیا ہے مجھے کمر کے بالکل نچلے حصے میں جو ہے وہ درد سا اٹھتا ہے، جو کہ یہ میری رائٹ لیگ جو ہے اس میں ہوتا ہوا بالکل نیچے تک جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا اچھا بہت شکریہ. بیٹا میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. آپ کا جو پرابلم ہے یہ ان کا پرابلم جو ہے یہ شوگر تو ہے ہی ان کو، ان کا اسپائنل کارڈ جو ہے ان کا جو ہے اس پر جو ہے یہ پین ہے، وین دبی ہوئی ہے شٹیکا کا ان کو جسے عرق النساء کہتے ہیں، یہ آپ کو ہے. آپ کراچی سے بول رہے ہیں اور آپ میرے پاس آئیے، انشاءاللہ چند ایک تھراپیز دوں گا، سیشن دوں گا کچھ، اس سے آپ کی وینز جو ہے وہ ساری درست ہو جائیں گی، آپ کی اسپائنل کارڈ سے جو ہے دبی وین بھی نکل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عسکری گرین بھی دوں گا جو آپ کو ہڈیوں کو مضبوط کرے گی. یہ ہڈیوں کو پلستر کرتی ہے. کیلشیم 12 قسم کے اس میں کیلشیمز ہیں، 12 قسم کے مشروم ہے، اور یہ سمجھے کہ 141 اس کے اندر ہربس موجود ہیں. زبردست. تو یہ ایک لاجواب چیز ہے. اچھا شوگر میں ایک تو یہ عسکری گرین بھی استعمال کریں، اور شوگر میں گھر میں سبزی بھی استعمال کریں. بات کریں گے کریلے کی. کریلا بہت بہترین ہے. سبات کچھ کہنا چاہ رہی تھی اب میں تھوڑا سا ریکیپ کر دیتی ہوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. ہم نے اس میں 2 ٹیبل اسپون آئل لیا اور اس میں ایک بڑا پیاز چاپ کر کے ڈالا. ساتھ میں ہم نے کڑی پتے ڈالے اور سوہجنا کے پتے ڈالے، تھوڑا سا میتھی دانہ ڈالا، کلونجی ڈالی. اب اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ٹوٹا ہوا لہسن اور ہری مرچ. ٹھیک ہے، یہ ڈالا میں نے اس میں. 2 ٹیبل اسپون سونف، 2 ٹیبل اسپون میں اس میں سونف ایڈ کر رہی ہوں ثابت. اس کو میں نے پیسا نہیں ہے، ثابت سونف جائے گی. اچھا کٹی ہوئی مرچیں جائیں گی 1 ٹی اسپون، یا حسب ٹیسٹ اپنے ذائقے کے حساب سے. تھوڑی سی ہلدی ڈالوں گی، اور سب سے اہم چیز املی. اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل اسپون املی. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم ہلکا سا بھون کے ایک پیسٹ تیار کر لیں گے جو اس کی فلنگ ہوگی کریلوں کی. بس یہی ہے، اور اس کو فل کریں گی. بس اب میں اس کو فلنگ تیار کر کے اس کے اندر فل کر کے دھاگے سے باندھوں گی. کتنی دیر میں کروں گی؟ کتنی دیر اس کو؟ کتنی دیر سے 2 منٹ یا 1 منٹ بھونا؟ 2 منٹ پکانا ہے. پیاز کو صرف نرم کرنا ہے. اچھا بھائی درمیانی کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں میں شمشاد بات کر رہا ہوں. حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات کیجیے. فرمائیے. السلام علیکم حکیم صاحب. جی اصل میں شوگر ہے 5 سال سے جی، اور ٹانگوں میں میرے شادی پین کہتے ہیں جاتا ہے، درد چلا نہیں جاتا مجھ سے. جہاں 2 منٹ بھی کھڑا رہوں تو درد بہت ہوتا ہے. حکیم صاحب کراچی سے بول رہے ہیں؟ جی ہاں کراچی سے بول رہا ہوں. جی ہاں. اچھا اچھا بہت شکریہ آپ نے کال کی. اچھا آپ نے ان کو بتانا ذرا سا 2 منٹ. مجھے سب سے اچھی بات لگی ابھی جو سبات نے جو چیز ڈالی ہے. ناظرین ذرا بتائیے گا سبات کیا ڈالا ہے آپ نے؟ میں نے اس میں جو کریلے کے چھلکے اور بیج اتارے تھے نا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں. بس یہ آپ اس ضائع نہیں کرنا ہے. زبردست. یہ بہت اچھی بات. حکیم صاحب کیسا لگا یہ بات؟ بہت اچھی ہے یہ سبزی جو انہوں نے آپ کو بتائی ہے. سارے اجزاء جو کلونجی فائدہ مند، کلونجی ہے اور میتھی دانہ ہے، تو یہ سوانجنا اور کری پتہ وغیرہ، یہ باقاعدہ طور پر یہ شوگر پیشنٹس کے لیے بہترین لاجواب چیز ہے. اور یہ سمجھے کہ نہ صرف شوگر کے لیے بلکہ کولیسٹرول لیول اس کو نارمل کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے.
آپ کے نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے، سکن پرابلم کے لیے ہے، یہ باقاعدہ ایک ٹونک ہے، یہ غذا کی غذا اور دوا کی دوا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے. بہترین. تو اب ان صاحب کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی ایسی غذائیں استعمال کریں جو شوگر پیشنٹ وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے کلینک پر آ جائیں، میں آپ کو انشاءاللہ دوا دوں گا جس سے آپ 3 مہینے کے اندر، میرا دعویٰ ہے، سمجھے نا، کیونکہ میرا تجربہ ہے اور 60 سال تو مجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گئے. آپ شوگر جو ہے وہ 90 ڈیز میں انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالیٰ میں نارمل کنڈیشن میں ہو جاتی ہے. دیکھیں ناظرین، میرے والد حکیم سید ظفر عسکری، ان کا طبیب ملت ٹائٹل تھا، لاہور کے بڑے معروف شخصیت تھے، شاعر، ادیب اور صحافی تھے، اور امائدین سلطنت کے مولج تھے، جس میں شہنشاہ ایران ظاہر شاہ اور دیگر انڈونیشیا کے سہارتو، صدر سہارتو، ان کے مولج رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میرے پردادا حاذق الہند، ان کا خطاب تھا اسکالر آف انڈیا. وہ انڈیا میں، دہلی میں باقاعدہ حکیم اجمل خان کے شاگردوں میں تھے. حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی، حاذق الہند ان کا خطاب تھا. اور میرے پردادا مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی، یہ حکیم اجمل خان کے استاد تھے. اور اس طرح جو ہے یہ ملکہ وکٹوریہ کا انہوں نے علاج کیا. میرے دادا 7 ریاستوں کے مولج تھے، جس میں میں آپ کو کچھ خطوط دکھاتا ہوں. بالکل بالکل. جو کہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیے. اچھا، ایک خطوط دکھائیں گے. میں سبات سے کہوں گا، سبات ٹائم کم ہے، جلدی سے 1-2 جتنی فرائی ہو سکتے، پھر باقی ہم بعد میں بنا لیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم یہاں کیمرے میں دیکھیں، مقیتی ذرا کیپچر کیجئے گا اس کو. جی، یہ شمس العلماء مولانا حضرت الحریری، سید الحریری، مجدد اعظم پنجاب، یہ بہت بڑی بزرگ شخصیت تھے. یہ ان کا خط ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ والا خط ہے. اسی طریقے سے حکیم اجمل خان کا خط ہے، یہ 100 سال پرانا خط ہے. یہ 17 فروری 1919 کا خط ہے. تو ناظرین، یہ ایک اور خط ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ خط جو ہے یہ حضرت علامہ اقبال کا ہے خط. یہ دیکھیے گا، علامہ اقبال کا خط ہے جو میرے دادا کے نام ہے، حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے نام خط ہے. یہ بھی تقریباً 100 سال پرانا خط ہے. یہ نواب لوہارو اسٹیٹ، نواب سر امیر الدین احمد خان، امیر الدین احمد خان، نواب آف لاہور اسٹیٹ، یہ ان کا خط ہے، سند ہے، جو کہ ایک ہمارے پہچان ہے اس حوالے سے کہ وہ 7 ریاستوں کے مولج تھے. تو اس طریقے سے یہ خط جو ہے نواب مفتی سلام الدین صاحب، یہ ان کا خط ہے. یہ اچھا جی، ہمارے ادھر میں نے کالر بھی یہ بات کر رہے ہیں. یہ کچھ خطوط ہیں جو ہمارے اچھا ابا اجداد کی ماشاء اللہ. آپ کے پاس کون سی نوادرات میں یہ کہوں گی کہ اس وقت کے اپنے ابھی تک سنبھال کے رکھیں؟ جی 100 سال پرانی چیزیں ہیں سنبھال کے رکھیں، اور یہ بڑی نادر اعزاز کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے؟ ہاں بالکل. اس میں آپ نے علامہ اقبال کا نام لیا، تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آج ہماری دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تمام چیزیں آپ نے یادگاریں رکھی ہیں. اچھا، سعودیہ سے کالر ہیں ہمارے درمیان، محمد امین. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. اچھا، میری آواز آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں؟ ہاں جی فرمائیے. اپنا ٹی وی سلو کر دیجئے. میں بخار 5-6 مہینوں سے ہے. یہ سر بہت میڈیسن کھائی ہیں، میرا کوئی سر مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں. اچھا، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں، محمد امین میرا نام ہے. اچھا، تو آپ کو جو بخار چڑھ رہا ہے یہ کتنے ماہ سے چڑھ رہا ہے مسلسل؟ یہ تقریباً 5-6 مہینوں سے ہے. کبھی 15 دن کے بعد ہو جاتا ہے، کبھی 1 مہینے کے بعد ہو جاتا ہے، کبھی 20 دنوں کے بعد ہو جاتا ہے. ایسے وقت سے ہوتا رہتا ہے. اچھا، آپ ایک تو یہ کیجئے، کسی طریقے سے ہم سے جو ہے نا یہ عسکری گرین منگوائے تاکہ آپ کے اندر. اچھا، ان کو آن ایئر آنسر دیں تاکہ تسلی سے سن لیں. ٹھیک ہے. محمد امین، آپ نے بہت شکریہ، آپ نے کال کی سعودی عرب جدہ سے. اچھا، اب آپ
غور سے سنیں. سب سے پہلے حکیم صاحب کے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر بہت ساری بات ہو نہیں پاتی, وہ کچھ سوالات آپ سے شاید کریں کہ کب سے پرابلم ہے, کیا عمر ہے, بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لائیو شو میں کچھ سلیکٹڈ سوال ہو جاتے ہیں. ان کے نمبرز موجود ہیں, آپ فوراً نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کے بعد ان سے بات کریں. لیکن اب ہم حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں. جی, وہ دور بھی ہے اس لیے ایک تو دور ہے اس وجہ سے بھی ہے. پھر ناظرین جب بھی آپ بات کریں فوری طور پر پہلے اپنا نام, کہاں سے بول رہے ہیں, مقام, اپنی عمر اور اپنا مسئلہ فوراً بیان کیا کیجئے. مختصر ٹائم میں آپ کو بہترین زیادہ لوگوں کو ہم جواب دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمیں سے عسکری گرین جو ہے یہ کسی طریقے سے ذریعے سے منگوا سکتے ہیں, کوئی یہاں سے ان کا جا رہا ہے تو لیتا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پھٹکری اور لوبان یہ ہم وزن لیجئے, اس کو باریک کر لیں اور باریک کر کے دونوں چیزیں آپ 1/4 چمچ چائے کے ساتھ استعمال کیجئے صبح اور شام. انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا بخار اتر جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو امیون سسٹم کی ضرورت ہے, آپ کے اندر کمزوری کافی جسمانی پیدا ہو گئی ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ عسکری گرین ہم سے منگوا لیں. اچھا جی, ہمارے درمیان فریہ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم فریہ. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی فریہ, حکیم صاحب سے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میری پیٹ کا مسئلہ کافی اچھے سے رہتا ہے, جس کی وجہ سے میرے اور بھی بہت ساری پرابلم پیدا ہوئے ہیں, ویکنیس ہو گئی ہے اور بھی اس چیز کا مسئلہ رہتا ہے, کانسٹیپیشن کا بھی ہے اور قبض بھی ہے اور ہاضمہ کمزور ہے. ہاضمہ کمزور ہے. جب قبض, اچھا آپ کو قبض رہتی ہے اور ہاضمہ. بہت شکریہ. کراچی سے بول رہی ہیں؟ کراچی سے بات کریں گے نا آپ فریہ؟ جی جی. اچھا, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. انہوں نے بتایا ان کا میٹابولک سسٹم ڈسٹرب ہے, کانسٹیپیشن, قبض رہتی ہے, نظام ہضم خرابی ہے, گیسٹرک ہوتی ہے. تو فریہ میرے پاس آ جائیں. دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس بہت لاجواب ہیں. جیسے میں نے بتایا یہ جو عسکری گولڈ ہے یہ تمام پیٹ کے امراض کو بھی رفع کرتا ہے. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کے لیے ہمارے عسکری سمارٹ اور عسکری براؤن جو ہے وہ آپ استعمال کریں. یہ آپ کو آپ کی نظام کو پورے سسٹم کو بہتر کرے گا, ویلیو پوری کر دے گا. میں یہ چاہوں گی ایسا ہی ہے نا. انسان کی سب سے پرابلم یہ ہوتی ہے جب اس کی نیوٹریشن ویلیوز کو باڈی کو مل نہیں رہی ہوتی اور ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی غذائیت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس چکن سے ہمارا اور گوشت وغیرہ کھا کے. کبھی کبھی آپ سبزیاں دالیں صحیح طریقے سے استعمال کریں, ریلی بہت فائدہ ہوتا ہے. جی ہاں, اور آپ تو بہت اصل میں غذا جو ہے انسان کی, یعنی وہ بچے جو صبح ناشتہ نہیں کرتے اکثر ان کے دماغی کمزوری رہتی ہے, ان کی یادداشت کم ہو جاتی ہے, ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور ان کی جسمانی جو ہے. دیکھیں صبح کا ناشتہ سونے کی طرح ہونا چاہیے, مختصر ہو مگر طاقتور ہو. دوپہر کا کھانا لوہے کی طرح یعنی زیادہ مقدار میں ہو اور آپ پیٹ بھر کے کھائیں. رات کا کھانا چاندی کی طرح کہتے ہیں, صبح کا کھانا, دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے میں یہ فرق ہے کہ چاندی کی طرح ہو, ہلکا پھلکا ہو, زود ہضم ہو. آپ زندگی میں جو کا دلیا جو ہے وہ آپ ناشتے اور رات کو کھانے میں اگر استعمال کرنا شروع کر دیں, نبی کی سنت ہے. اور اس پہ نبی کے دیکھیں جتنے آپ انبیاء آئے وہ طب الانبیاء لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کے تمام ہاتھ پورے کر دیے. اور میڈیکل سائنس نے ان 1400 سال میں جتنی ترقی کی ہے اتنی 14,000 سال میں نہیں کی, کیونکہ طب نبوی ہی آخر. میں نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں سبھی کہ میں 19 سال امریکہ میں میرے گزرے. میں نے امریکہ میں NMD کیا اور MDH وغیرہ کیا, سارے میں نے ہومیوپیتھک, ایلوپیتھک اور ایکوپنکچر کیا اور حکمت کوالیفائی کی, PhD کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ طب نبوی ہی ایک واحد اور مکمل وے آف ٹریٹمنٹ ہے جس کے جو انسانوں کو مکمل فٹنس کی طرف لے کر آتا ہے. بہترین. سبات جلدی سے آ جاؤ, ٹائم ختم ہو گیا. حکیم صاحب بہت شکریہ, لیکن جاتے جاتے چھوٹا سا کوئی میسج 1 منٹ ہے جب تک سبات لے کر آ رہے ہیں. جی, میں ایک میسج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, یہ جسم جان اللہ کی امانت ہے, اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے. آپ اپنے گھر کو اسی طرح صاف رکھیں اور باہر کے ماحول کو بھی ذرا خوبصورت بنائیں. پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس کے لیے صفائی ستھرائی اور گھریلو ماحول کو خوبصورت رکھیں. سب سے بڑی بیماری حسد, بغض, کینہ, غیبت, تہمت لگانا
اور سازشیں کرنے والے لوگ کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. اس سے آپ بالکل اپنے آپ کو پاک صاف کر کے یقین اور ایمان کی کیفیت میں زندگی گزاریں. زبردست. یقین مانے آپ کا چہرہ، آپ کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ نکھر کے باہر آ جائے گی. بہت شکریہ حکیم صاحب، تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ ڈش آ گئی ہے کریلے کی، اور ابھی اس کے ساتھ ہوگا دہی اور چپاتی. سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے اس ڈش کی کہ اس کے اپنے کریلا پہچانا جا رہا ہے. کریلا موجود ہے، سمجھے نا، اپنے اپنے رنگوں میں ہے، اور اس کے نیوٹریشنل جو ہیں وہ ویلیوز بالکل اپنی جگہ قائم ہے. یہی بہترین. تھینک یو اینڈ تھینک یو سو مچ. شکریہ، آپ نے اتنی اچھی ڈش ہماری، یعنی کہ فل نیوٹریشن، اور یہ شوگر والوں کے لیے تو بہت ہی بہترین ہے. تو ناظرین پلیز جو ہے خاص طور پہ شوگر پیشنٹ کی 2 کالز آئی تھیں مجھے، تو وہ ضرور اس طرح کی ڈشز جو ہیں اپنے گھر میں ضرور بنوائیں اور کھائیں بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نئے جذبے، نئے امنگ کے ساتھ کل میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی منڈے کو. اللہ حافظ.